العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. کوثر رسول خدا، کوثر اسلام، کوثر الہی جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہے، لیالی ہے. اس رحمت کے ایام سے فیض اٹھانے کا، فیض حاصل کرنے کا موقع خدا نے ہمیں دیا ہے. امید ہے کہ اس نورانی الہی نسیم رحمت سے اپنے جانوں کو تازہ کرے، نورانی کرے. عرض کی جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہے. آپ کا خیر کثیر ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کے مختلف پہلو ہے. ان پہلوؤں میں سے ایک آپ اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے اسوہ حسن ہے. عرض کہ اسی لیے معصومین کی زندگی، ظاہری زندگی بالکل بشری زندگی گزارتے تھے تاکہ ہمارے لیے اسوہ بن سکے، یہ بتا سکے کہ دیکھیں ہم نے تمہاری طرح زندگی گزاری ہے، تم بھی ہماری طرح زندگی گزار سکتے. ہم نے معجزانہ زندگی نہیں گزاری تاکہ تمہاری طاقت سے باہر ہو. تمام انبیاء الہی کی زندگی، تمام معصومین کی زندگی بشری طاقت کے مطابق ہے، اگرچہ عصمت اور کمالات کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے. ان میں سے ایک اخلاقی پہلو. بس اوقات آپ اپنی فقہی کتابوں میں توضیح المسائل جو سب سے زیادہ مختصر فقہی کتاب ہے، اور اس سے تھوڑی سی زیادہ تفصیلی کتابوں میں جائیں گے، اخلاقی مسائل کا تذکرہ کم نظر آتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی جو دیندار ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے اخلاقی مسائل شاید بہت اہم نہ ہو، رسالے میں جو ہے سمجھتا ہے وہی دین کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، رسالے میں نہ ہو، رسالے سے مراد توضیح المسائل میں نہ ہو، سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. توضیح المسائل کے پہلے صفحے میں آپ پڑھتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی ہے، دلیل سے اصول دین پر علم حاصل کرنا پڑے گا. کسی کے جتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، مثلا علمی شخصیت، فقیہ، تب بھی تقلید کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا، ضروریات دین، فقہی مسائل میں بھی، عملی مسائل میں بھی جو ضروریات ہے، یعنی بدیہی ہے کہ اسلام میں یہ ہے. روزانہ 5 نمازیں ہیں، صبح کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. یہ ایسی نمازیں ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے. تو ان کو بھی کیا ہے، یہ ضرورات دین ہے، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کو اپنانا ہے. اصول دین میں دلائل سے جان سکتے ہیں، فروع دین میں یہ جو ضروریات دین ہے اس پر آپ کو یقین ہے کہ اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جب یقین ہے پھر تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو تقلید کی ضرورت ہے، جزئیات میں جائیں گے.
لیکن اصل نماز فرض کیجئے، خدا نخواستہ کسی مجتہد نے کہا نماز صبح کی ضرورت نہیں ہے، تو نماز صبح نہیں پڑھیں گے، اس مجتہد کو ٹھکرائیں گے، یقیناً اس مجتہد کو ٹھکرائیں گے، کیونکہ یقینیہ یعنی مجتہد کے ذریعے ہم دین تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ دین کے ماہر ہے۔ اب وہ باتیں جو یقیناً دین میں شامل ہے اس میں تو پھر پہنچ چکے ہیں ہم، اسی لیے فروع دین میں بھی غیر ضروریات میں، نماز کی تفصیلات میں جب آئیں گے، جزئی مسائل میں جب آئیں گے، وہاں پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہاں پر معصومین نے کیا فرمایا ہے، معصومین نے یہاں پر کیا فرمایا معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کو جانا ہے، فرض کیجئے حمد پڑھنا ہے، حمد کے بعد سورہ، مثلا جزئیات میں سے ایک سورہ ہے جو تھوڑا سا احتیاط کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ حمد کے بعد سورہ ایک پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، کامل پڑھنا ہے، ناقص، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو ایسے مسائل میں ظاہر ہے مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف ہے تو آپ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے، یا آپ کے اندر علمی اتنی صلاحیت ہو کہ سمجھ سکے کہ حکم اسلام کیا ہے، یا ماہر کی طرف رجوع کرے۔ معصومین نے کیا فرمایا ہے، تمام ایک ایک چھوٹے مسائل پر احادیث ہے، معتبر حدیث بھی ہے، غیر معتبر بھی ہے، معتبر کو بھی جاننا پڑے گا، غیر معتبر کو بھی جاننا پڑے گا، اور 14 صدیاں ایک زبان پر جب گزرتی ہے اس کی تغیرات کو بھی سمجھنا پڑے گا، پورے تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا ہر علم میں ماہرین ہوتے ہیں، جو ماہر نہیں ہوتے غیر ماہر، جو ماہر نہیں ہے ماہرین کی طرف رجوع کرتے، اسی کا نام تقلید۔ تو لیکن اخلاقی مسائل وہ بھی عمل کی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، وفا کرنا ہے، بے وفائی نہیں کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اب دیکھیں اخلاقی اقدار کتنی زیادہ ہے۔ اب عرض کیا عام بسا اوقات فقہی کتابوں میں ہے مختصر اشارہ کے ساتھ، لیکن ممکن ہے آپ کو توضیح المسائل میں نہ ملے یا کم ملے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اہم نہیں ہے، بس اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری صرف توضیح المسائل ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری حکم خدا پر عمل کرنا ہے۔ حکم خدا تک پہنچنے کا راستہ قرآن ہے، سنت ہے، سنت چاردہ معصوم، اور عقل ہے۔ لیکن عقل ہر مسئلے میں نہیں جو میرے ذہن میں آئے وہ عقلی ہو، ورنہ دنیا کے سارے اسمبلیوں میں جو قوانین پاس ہوئے وہ سب کے سب حکم شرع بنے گا، ایسی بات نہیں ہے، خاص معیار ہے۔ یعنی عقل کے وہ حکم جو پوری تاریخ بشریت میں سارے بشر، ایسی بات جس کو سارے بشر مانتا ہے، پوری تاریخ بشریت میں سارے بشر، اور ماننے کے وجہ بھی ان کے عقل ہے۔ مثلا ظلم کرنا قبیح عمل ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو پورا بشر، پوری بشریت، پوری انسانیت، پوری تاریخ انسانیت میں مانتی ہے، وہ بھی عقل کی وجہ سے۔ میں نے مثال دی، ظلم قبیح عمل ہے، عدل و انصاف نیک عمل ہے، دنیا کی کوئی انسان اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا۔ آپ جنگلات میں جاؤ، وہاں پر بھی ظلم کو غلط سمجھیں گے، عدل و انصاف کو صحیح سمجھیں گے۔ جنگلات میں جاؤ، خیانت کو غلط سمجھیں گے، وفاداری کو، امانت داری کو صحیح سمجھیں گے۔ تو پوری تاریخ بشریت میں تمام روئے زمین پر سارے بشر کا اتفاق ہے، اسی کو حکم عقل کہتے ہیں۔ ہمارے پاس شیعوں کے پاس 4 دلیل ہے، قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ عقل میں یہ نہیں کہ میرے ذہن میں آیا وہ حکم شرع بن گیا، آپ کے ذہن میں بات آئی وہ حکم شرع بن گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بات جس پر سارے بشریت کا اتفاق ہے، ان کے عقل کی وجہ سے۔ اب خدا عقل کا خالق ہے،
تو خدا کس طرح سے یعنی سب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے، اس لیے کہ خدا خود چاہتا ہے، اسی لیے سب کو یہ سمجھایا ہے۔ اسی لیے اخلاقی اقدار سمجھنے کا انتظام خود خدا نے کیا ہے۔ غیر اخلاقی معارف دینی نماز ہے، نماز مغرب 3 رکعت پڑھنی ہے، آپ جتنے سوچو کیوں مغرب کے وقت 4 رکعت نہیں ہو سکتی ہے، میرے ذہن میں نہیں آئے گا۔ کچھ احکام الدین ایسے ہے کہ میرے فہم سے بالاتر ہے۔ اسلام میں ایسا حکم نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، لیکن ایسا حکم ہے جو عقل سے بالاتر ہو۔ تو اسی لیے دیکھیں، آپ عقل تھوڑے کہتی ہیں مغرب کی نماز 3 رکعت نہیں ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، 3 ہونی چاہیے، 4 ہونا چاہیے، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو شریعت نے یہ بیان کیا، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جس کو عقل سمجھتی ہے، ان میں سے یہی اخلاقی اقدار ہے۔ سورہ والشمس فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 11 قسمیں کھاتا ہے خدا 11 قسمیں کھاتا ہے۔ قسم کھانا بہت اہم ہونے کا، بہت تاکید کی علامت ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے، بہت قابل تاکید ہے، قابل توجہ ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کچھ مسلمان کہتے ہیں غیر خدا سے قسم کھانا شرک ہے، اس کے بھی جواب ہے یہ خود خدا قسم کھاتا ہے، غیر خدا سے خود خدا قسم کھا رہا ہے نا۔ والشمس، سورج سے قسم، چاند سے قسم، رات سے قسم، دن سے قسم۔ خلاصہ عرض یہ کر رہا تھا، قسم 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب اس سے پہلے کیا فرماتا ہے؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے الہام کیا انسان پر، گناہ کیا ہے، تقوی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ الہام کیا ہے خدا نے انسان پر۔ الہام علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، خدا نے ہر انسان پر الہام کیا ہے۔ فَأَلْحَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے الہام کیا انسان پر، فجور کیا ہے، گناہ کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں اخلاقی اقدار میں برائیوں کو تمام بشر سمجھتے ہیں، یہ برا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، خیانت کرنا برا ہے، ظلم کرنا برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ اخلاقی جو منفی قدریں ہیں اور مثبت قدریں، ان میں بھی سب کا اتفاق ہے۔ یعنی خدا نے خود ڈائریکٹ بشر کے عقل میں بات ڈال دی ہے۔ اسی لیے فقہاء ضروری نہیں سمجھنے ان کے اس کے پر، ان میں سے ہر ایک پر سینکڑوں احادیث ہے، متعدد آیات ہے۔ آپ خود قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اخلاق اقدار کا نام لیا ہے قرآن نے، غیبت کا نام لیا ہے، تجسس کا نام لیا ہے، بدگمانی کا نام لیا ہے، تکبر کا نام لیا ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ سنت میں تو شاید کہہ سکتے ہزاروں کے تعداد میں احادیث اخلاقی اقدار کے بارے میں ہے، لیکن ان سب سے پہلے خود انسان کو خدا نے اسی طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ اخلاقی اقدار کو خود سمجھ سکے، الہام کیا ہے۔ نفس اللوامہ جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یعنی انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، جب غلط کام انسان کرتا ہے یہ ضمیر اس کو ڈانٹتی ہے، ایک قاضی کی طرح، ایک جج کی طرح انسان کو سزا دیتی ہے، نفسیاتی سزا۔ یہ نفس لوامہ وہی علم کے ایک مرحلہ ہے کہ خدا نے اس طریقے سے اس کو سمجھا یہ کام غلط ہے، جب غلط کام کرتا ہے خود اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ امریکہ کی جس پائلٹ نے جاپان کے شہر پر، 2 شہروں پر کیا نام ایٹمی بمباری کی تھی، ان میں سے ایک پاگل ہو گیا، اس کی ضمیر نے اس کو اتنا کوسا، اتنا اس کی مذمت کی، پاگل ہو گیا۔ اب یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے جب غلط کام کرتا ہے سب سے پہلے خود اپنے کو سزا دیتا ہے، اپنی مذمت خود کرتا ہے، دوسروں کی مذمت سے پہلا۔ پھر یہ ہے کہ انسان کی ضمیر کی کمزوری یہ ہے کہ اگر آپ غلط، نعوذ باللہ،
غلط کام کرتے جائیں گے اور ضمیر کی آواز کو بھی نظر انداز کرتے جائیں گے، پھر یہ ضمیر مر جائے گی، یہ پاکیزہ فطرت ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ پہ، اسی لیے کچھ لوگ جو ابتدائی زندگی میں بہت اچھے لوگ تھے، بعد میں فرعون بن گئے، یزید بن گئے، صدام بن جاتا ہے، یعنی ان کی ضمیر مر چکی ہے، اتنا اس کو نظر انداز کیا ہے کہ وہ اس کے حیوانیت کے نیچے دب گیا ہے۔ تو خدا نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ وہ خود سمجھتا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اخلاقی اقدار میں۔ اسی لیے ہر انسان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اس کے باوجود بتایا ہے احادیث میں، لیکن عرض کیا اگر فقہی کتابوں میں نہ ملے، یہ نہ سوچے اسلام میں اس کی اہمیت نہیں ہے، ہزاروں احادیث اخلاقی اقدار کے بارے میں ہے، بلکہ ائمہ اطہار کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ نمایاں ان کا اخلاقی پہلو ہے۔ بلکہ پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، دوسرا ہوتا ہے اخلاق کریمہ۔ اخلاق حسنہ کے دائرہ وسیع تر ہے کریمہ سے، یعنی ہر نیک عمل کو اخلاق حسنہ کہیں گے۔ میں وہ علمی پیچیدگیوں کی طرف نہیں جاتا ہوں، اخلاق اور ادب، عرفان، فقہ میں کیا فرق ہے۔ ایک عمل کی خوبی، حسن کو دیکھیں گے، کیا حسن ہے؟ یعنی انسانیت کے لیے زیبا ہے، اس کی انسانیت میں حسن پیدا کرتا ہے، اس کو انسان کامل بناتا ہے۔ انسانیت میں حسن پیدا کرنے کے لحاظ سے اخلاق، یعنی اخلاق والے کہتے ہیں یہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، یعنی یہ عمل تمہاری انسانیت کے لیے زینت، یہ برا عمل ہے یعنی یہ عمل تمہاری انسانیت کے لیے برا ہے۔ فقہی زبان میں جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یعنی خدا کا حکم ہے۔ فقہ کیا کہتا ہے؟ خدا کا حکم ہے، اس پر عمل کرو، خدا نے اس سے منع کہ اس سے منع، رک جاؤ، حکم خدا کے ناطے سے بات کرتا ہے فقہ۔ اخلاق، خدا نے انسان کو ایسی شناخت دی ہے، کہتے ہیں تمہاری انسانیت باقی نہیں رہے گی اگر اخلاق حسنہ تمہارے اندر نہیں رہا۔ ادب ہوتا ہے اسی اخلاقی عمل کو، اسی فقہی عمل کو خوبصورت انداز میں انجام دینے کا نام ادب ہے۔ کتنا مؤدب انسان ہے، کتنا باادب انسان ہے جو کہتے ہیں نیک عمل ہے، اسی نیک عمل کو دو انداز میں، مثلا مہمان نوازی کرنا نیک عمل ہے، لیکن اسی کے دو انداز ہو سکتے، ایک بہت مؤدب انداز میں انجام دیتے ہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر کو اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، عرب ان کی عجیب ثقافت تھی، جس طرح سے عام لوگ ابھی ہمارے مہذب معاشرے میں بھی ایک دوسرے کو اس طریقے سے نہیں پکارتے، اونچی آواز سے نام لے کر پکارنا، پیغمبر کو بھی پکارتے تھے۔ دیکھو وحشی قوم تھی، بہرحال ان کو ابھی تک کسی نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، ابھی پہلی بار پیغمبر آئے ہیں، ان کی حالت کو آپ نہج بلاغہ میں پڑھے کیسے حالت تھی۔ تو آیت نازل ہوئی کہ جس طرح سے دعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو جو پکارتے اس طریقے سے پیغمبر کو پکارا مت کرو۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب سیدہ نے یا رسول اللہ فرمایا، تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ عرب کے خشن بد اخلاق لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، میرے دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے یا ابا، اے میرے باپ، اے میرے والد، یہ کہہ کر پکاریے، یا ابا، یا رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے باپ کہہ کر پکارے۔ لیکن جناب سیدہ کے ادب، قرآن نے جو ادب سکھایا اس پر سب سے پہلے جناب سیدہ خود عمل کر رہی ہے۔ یہ ادب ہے، ادب عرض کے ایک اخلاق ہے، روح کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے، یہ اخلاق ہے۔ اور ادب اس پاکیزہ عمل کو خوبصورت انداز میں انجام دینے کا نام ہے۔
احکام شرع، واجبات محرمات حکم خدا کو مد نظر رکھ کر انجام دینا ہے. اسی احکام شرع کو عشق خدا میں، محبت خدا میں انجام دیں گے تو عرفان بن جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اسی لیے اخلاق اقدار پیغمبر خدا نے فرمائی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. عرض کہ اخلاق حسنہ ایک ہے، اخلاق کریمہ دوسرا ہے. اخلاق حسنہ ہر نیک اخلاق. فرض کیجئے میں سچ بولتا ہوں. کیوں بولتا ہوں؟ ایک دفعہ اس لیے سچ بولتا ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں لوگوں کو پتہ چلے گا، ایک دن پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، پھر گالیان دیں گے، یہ کیسا مولانا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس خوف سے میں سچ بولتا ہوں. یہ اخلاق حسنہ ہے، سچ بولنا، کریمہ نہیں ہے. ایک دفعہ میں سچ بولتا ہوں، کیوں؟ سچ بولنے کو نیک عمل سمجھ کر، یہ اچھا عمل ہے. تو اس وقت کریمہ یعنی بزرگوار، کریم بزرگوار، باشخصیت، یعنی ایک بزرگواری سے کی وجہ سے یہ سچ بولتا ہے. بزرگوار انسان ہے، باشخصیت انسان ہے، کریم النفس انسان ہے، عزیز النفس انسان ہے، اسی لیے سچ بولتا ہے. ظلم کرنا بھی بعض وقت دل چاہتا ہے، نعوذ باللہ جانور کی طرح سب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ابھی دیکھیں قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر کس طرح سے درندے بن رہے ہیں. ایک حدیث، ایک آیت نہیں مل سکتی ہے جو بم بلاس کرتے ہیں ان کے حق میں، ایک بھی نہیں مل سکتی. جہاں صریح آیت اور احادیث جنگ کے لیے ہے وہاں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں کے لیے ایک آیت اور حدیث نہیں مل سکتی ہے وہاں مسلسل بم بلاس کر رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق حسنہ نیک، سارے اخلاق نیک عمل اخلاق حسنہ، سارے برا عمل اخلاق سیئہ ہے. کریمہ کیا ہے؟ بزرگواری آپ کے اندر ہے. بزرگواری، روحانی عظمت، شخصیت کی وجہ سے اس اخلاق کو آپ مولا فرماتے ہیں اخلاق کریمہ کو انجام دو اگرچہ جنت و جہنم بھی نہ ہو. کریمہ، اخلاق کریمہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی بزرگواری کی علامت ہے، آپ کی عظمت کی علامت ہے، آپ کی انسانیت کی علامت ہے. تو اسی لیے اخلاق کریمہ، پیغمبر فرماتے ہیں میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. ابھی مغرب والے بھی اخلاق حمایت کرتے ہیں لیکن وہ تجارتی اخلاق حمایت کرتے، کہتے ہیں کہ میں اگر منگا فروخت کروں تو دوسرا بھی منگا کرے گا، جتنا میں نے کمایا اتنا مجھے نقصان بھی دینا پڑے گا. میں ظلم کروں دوسرا ظلم کرے گا. اس لیے ہمیں نیک کام کرنا چاہیے تاکہ بہتر کما سکے. دکاندار اس لیے صحیح کام کرے تاکہ لوگ زیادہ آ کر خریدے. ٹھیک ہے دکاندار منگا نہیں بیچتا ہے، مغرب والے یہی درس دیتے ہیں کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو وہ آخرت کی درس بھی نہیں دے سکتے ہیں. آخرت کو انہوں نے منہدم کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ دکاندار ہیں، صحیح خرید و فروش کرو، صحیح اپنا کام کرو، لوگ اعتماد کریں گے، آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ صحیح دکاندار ہے، اخلاق حسنہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ تجارت کے لیے، یعنی اپنے مفاد کو مد نظر. انسان نہیں بنا ہے. اگر اس کو موقع مل جائے، امریکہ کو تو پوری دنیا پر ظلم کرتے ہیں، وہ ایک صدر کے بعد نہیں، جتنے صدور آتے ہیں صرف امریکہ نہیں پورے یورپ کے، کیونکہ دوسرے عالم اسلام کے ممالک کمزور ہیں، یہ کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اپنے برابر کی نسبت میں وہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدہ یہی ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم قانون پر عمل کریں گے نقصان ہوتا، نہ کرے تو نقصان ہوگا. تو وہ اگر قانون پر عمل کرتے ہیں، مغرب میں صحیح تجارت کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، تو وہ اخلاق کریمہ نہیں ہے، حسنہ ہے. یعنی انسان بننے کی وجہ سے نہیں ہے، میرے مفاد اسی میں ہے، اس لیے کرتے ہیں. بعض وقت ہمارے لوگ کہتے ہیں مغرب والے سچ بولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر سچ بولنے سے یہاں پر جھوٹ بولنا بہتر ہے. البتہ یہ میں اپنے درمیان کہتا ہوں، ورنہ جھوٹ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے. میں کچھ اور حالات مد نظر رکھ کر، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ہمارا ایک جوان خدا نخواستہ اس نے شراب پیا، اس سے پوچھو بھائی تم نے شراب پیا ہے؟ کہے گا نہیں میں نے شراب نہیں پیا، قسمیں بھی کھائے گا. لیکن مغرب کے ایک جوان سے پوچھے تم نے شراب پیا؟ کہے گا ہاں پیا ہے.
یا نعوذ باللہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہوا، ہمارا جوان انکار کرے گا، ان کے جوان کہے ٹھیک ہے، وہ تو قوم لوط کے عمل کے لیے الیکشن کے پبلسٹی کا ایک ذریعہ وہ ہے کہ ہم آزادی دیتے جنسی، تو پھر وہ جھوٹ بولنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہاں پر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ناجائز کام ان کے پاس جائز ہے، تو کیوں جھوٹ بولے؟ یہاں پر جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اقدار ابھی زندہ ہے، اقدار زندہ ہونے کی وجہ سے جو گناہگار ہے وہ اپنے آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہاں پر اقدار مر چکے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عرض کر رہا تھا یا علی، تو یہ اخلاق کریمہ فلسفہ بعثت انبیاء، اخلاق کریمہ، اور پیغمبر فرماتے میں آیا ہوں اس اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ ابھی پہنچ گئے مسلمان، کب؟ مجھے تاریخ اسلام میں آپ بتائیے کہ مسلمان اخلاق کریمہ میں پائے تکمیل تک کب پہنچے، کسی تاریخ کو بیان کرے۔ البتہ پیغمبر کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان، کل عالم میں اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچانا مقصد پیغمبر ہے۔ انما بعثت، شیعہ سنی دونوں کے پاس یہ حدیث ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں۔ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں پیغمبر، کل انسانیت کے لیے۔ تو کب ہوا یہ؟ اسی سے پتہ چلتا ہے ایک دن آنے والا ہے، ایک دورہ آنے والا ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں شریعت پیغمبر کے سائے میں، نائب پیغمبر کے قیادت میں پورے انسانیت اخلاق کریمہ کے درجات تک پہنچائیں گے۔ در حقیقت امام کی ظہور کی خبر ہے، فلسفہ خلقت عبادت ہے، لیکن اس فلسفہ تک کل بشر ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے، جب امام آئیں گے پہنچ جائیں گے۔ فلسفہ بعثت فرماتے لیظہرہ علی الدین کل، سارے ادیان پر اسلام کو غالب کرنا ہے، ابھی تک وہ عملی نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ مکارم و اخلاق کو پوری بشریت کے درمیان پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یقیناً یہ مقصد ایک دن پورا ہو جائے گا جب یوسف آل محمد آئیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب سیدہ، اور سارا ائمہ اطہار آج کل مناسبت جناب سیدہ کے ہے، اور آپ کے بارے میں امام نے فرمایا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، امام زمان نے فرمایا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، دختر پیغمبر، آپ اخلاق پیکر، حیا، اخلاق ایک اہم چیز حیا ہے۔ عرض کیا مغرب میں حیا ختم ہو گئی، اسی لیے یہ خرابیاں ہیں۔ تو ابھی ہمارے معاشرے میں بھی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ من لا حیاء لہ لا دین لہ، جس کے پاس حیا نہ ہو اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ لا حیاء فی الدین، دین میں حیا بھی نہ کرو، یعنی اچھے اقدار، اچھے اعمال انجام دینے کے لیے شرم مت کرو۔ جب اچھا عمل ہے تو پھر شرم کیوں کرتے ہو؟ لیکن غلط اعمال کی نسبت میں شرم کرو، شرم محافظ انسانیت انسان ہے۔ یعنی منفی حیا ہے، ایک مثبت حیا ہے۔ انسان کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بننے والی حیا منفی حیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا حیاء فی الدین، دینی اہداف تک پہنچنے کے لیے حیا مت کرو، لیکن انسانیت کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے لیے، معراج تک پہنچنے کے لیے فرمایا من لا حیاء لہ لا دین لہ۔ تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ کی حیا کے حد کو دیکھیے۔ جب عبداللہ مکتوم آتے ہیں، آپ اندرون میں چلی جاتی، پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ نابینا ہے،
فرمایا یہ نابینا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، اور میری خوشبو وہ سونگھ سکتا ہے۔ اور اس حد تک جناب سیدوں کا احساس ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی جسم اطہر کے، دیکھو اوپر تو کفن ہے، کفن کو اوپر سے قسم کے نقش نظر آنے کے خوف ہے۔ اتنی حیا ہے، اسما سے فرماتی اسما کچھ انتظام کرو، میرے جسم کی ڈھانچہ جو قسم کے شبہ ہے وہ بھی نظر نہ آئے۔ کتنا جب اسما نے وہ تابوت کے شکل پیش کیا بہت خوش ہو گئی، اس کے لیے دعائے خیر دی جناب سیدہ نے۔ جب پیغمبر نے قیامت کے واقعات سنا کر فرمایا اس دن سب ننگے محشور ہو جائیں گے، سیدہ رو پڑی۔ فرمایا بیٹی کیوں آپ رو رہی؟ فرمایا بابا شرمندہ ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ کے لیے جنت سے خصوصی حلیہ خدا بھیجے گا، آپ کی یہ بات نہیں ہوگی۔ با حیا ہستی، ہماری خواتین تمام میدانوں میں ترقی کرنا چاہیے، کر سکتی ہے، لیکن جناب سیدوں کا اپنا اسوہ بنائے۔ جناب سیدہ سے بہتر کوئی اسوہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی اولاد جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سے بہتر کوئی اسوہ نہیں ہے۔ کچھ خناس، کچھ اغیار کے غلام لوگوں ہماری خواتین کو پردے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے معاشرے سے حیا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً جناب سیدہ کے ماننے والے عشاق اہل بیت دشمن کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام بنا دیں گے۔ جناب سیدہ ہر اخلاقی تمام معیاروں میں آپ نے اپنی سیرت کے نمایاں نقش چھوڑے ہیں۔ وہی خطبہ جو آپ نے بیان کی، فدق کے سلسلے میں گئی، حقیقت میں کل اسلام کو بیان کیا فدق کے نام سے۔ پورا اسلام بیان کیا جناب سیدہ نے فدق کے نام سے۔ نبوت سے دفاع کیا، توحید سے دفاع کیا، امامت سے دفاع کیا، علی سے دفاع کیا، منافقین کی شرارتوں کو واضح کیا کہ ابھی منافق کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد احکام دین کے فلسفہ آپ بیان فرماتی ہے کہ یہ احکام دین جو ہے تمہاری انسانیت کے لیے ضروری ہے، یہ اخلاق تمہاری انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ تم انسان بننا چاہتے ہو، ان احکام پر عمل کرو گے تو انسان بنو گے۔ یہ احکام صرف حکم نہیں ہے، انسان کے انسان بننے کے ذریعہ ہے، انسان کے جسم کے غذا ہے، انسان کے روح کے غذا ہے۔ یہ احکام دین، یہ اخلاق، یہ شریعت انسان کے روح کے غذا ہے۔ اس لیے ہمارے احادیث میں ہے القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن وہ کھانا ہے جو خدا نے تیار کیا ہے، روحانی کھانا ہے، انسان کے روح کے لیے غذا ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہے خدا نے فرض اللہ الایمان تنزیحاً عن الشرک، آخر میں فرماتی ہے فرض اللہ الصلاة تنزیحاً عن الکبر، خدا نے نماز کو واجب کیا تاکہ آپ تکبر سے پاک رہے۔ جناب سیدہ اس خطبے میں ہر فریضہ، ہر اخلاقی فریضہ کا، شرعی فریضے کے ایک فلسفہ بیان فرماتی ہے تاکہ متوجہ کرے کہ یہ احکام شرع، شریعت، اخلاق تمہاری انسانیت کے لیے ضرورت ہے۔ مزید تم غور کرو، مزید معصومین سے پوچھو، مزید قرآن سے پوچھو، دریافت کرو، لیکن جناب سیدہ متوجہ کرنا چاہتی ہے کوئی حکم شرع ایسا نہیں ہے جس کے فلسفہ انسان کی انسانیت کے لیے ضروری نہ ہو۔ نماز کو خدا نے واجب کیا، فرض اللہ الصلاة تنزیحاً عن الکبر، تکبر سے پاک رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے۔ نماز کے ایک فلسفہ، تکبر خدا کی بندگی کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ شیطان کیوں کافر ہوا؟ تکبر کی وجہ سے۔ خدایا میں تیری اطاعت کروں گا لیکن شرط کے ساتھ، آپ
دیکھو 6000 سال روایت کے مطابق مولا فرماتے ہیں شیطان نے عبادت کی ہے، وہ 6000 سال بھی معلوم نہیں دنیا کی 6000 سال ہے یا آخرت کی 6000 سال ہے، اس کے باوجود کبھی اس نے کچھ کی غلط بات کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ پہلی بار ہے قرآن و سنت میں، آپ دیکھیں یہ پہلی بار ہے کہ شیطان نے خدا کے نافرمانی کی۔ ایک غلطی پر اتنی سخت، خدا خود فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ پہلے ہی سے کافر تھا، یہ پہلی غلطی نہیں ہے، اس کا عقیدہ پہلے ہی سے غلط عقیدہ تھا۔ یہ خدا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار تھا اس شرط کے ساتھ، خدا کے حکم میرے خواہش کے مطابق ہو میں مانتا ہوں، میرے خواہش کے مطابق نہ ہو تو میں نہیں مانتا ہوں۔ لیکن خدا سے یہی کہا نا، خدایا میں کس طرح سے سجدہ کروں اس کی جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے ہوں، یعنی خدا کے حکم کو للکارا۔ دو قسم کے نافرمانیاں ہوتی، ایک آدمی فرض کرے نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، خدا کا حکم صحیح ہے، میں خدا کا بندہ ہوں لیکن گناہگار ہوں، یہ گناہگار ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے یہ حکم ہی غلط ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، تو اس وقت کافر ہو جائے گا، حکم خدا کو ٹھکرائے۔ تو شیطان نے حکم خدا کو ٹھکرایا تھا، ٹھکرانے کی وجہ اس کی تکبر کی طبیعت تھی، میں تسلیم محض نہیں ہوں خدا کے سامنے۔ تو خدا نے نماز کو واجب کیا انسان کو تکبر سے پاک کرے۔ ہمارے معاشروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک اہم وجہ تکبر ہے۔ بڑے لیڈروں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ پیسہ پر اتنا جھگڑا نہیں ہوتا ہے، تکبر پر ہے، ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑوں کے درمیان جو جھگڑا معاشرے کی خرابی کا باعث ہے اس کی ایک اہم وجہ تکبر ہے، میں بڑا ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھک جاؤں۔ دیکھیں تکبر کیسی بیماری ہے، بلکہ بس اوقات آپ آتے ہیں گھر میں بھی، بس اوقات شوہر بیوی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی تکبر ہے۔ اب غلطی احساس کرتا ہے لیکن اپنی سبکی سمجھتا ہے، اگر اعتراف کروں کہ بھئی میری غلطی ہوگی معاف کرو۔ تکبر یعنی گھر سے لے کر دوستوں کے محفل میں، عزیزوں کے اجتماع میں، معاشرے میں، پوری دنیا میں فسادات کی ایک اہم وجہ تکبر ہے۔ اسی لیے اسلامی معارف میں عالم کفر کو عالم استکبار کہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ابھی امریکہ کو کیا کمی ہے؟ سب کچھ ہے، اس کے باوجود دنیا کے ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، تکبر کی وجہ سے۔ سب کو میرے سامنے جھکنا چاہیے، سب کو میرے سامنے جھکنا چاہیے، میرے غلام بننا چاہیے، یہ تکبر کی طبیعت ہے۔ خدا نے نماز واجب کیا تاکہ انسان کو پاک رکھے اس بری صفت سے۔ جناب سیدہ فرماتی تکبر اخلاقیات میں بدترین اخلاق میں سے ایک۔ والصوم تثبیتا للاخلاص، اخلاق ایک اہم قدر یہی ہے آپ کے پاس اخلاص ہو، خالص ہو خدا کے لیے، آپ کے دل میں خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہ ہو۔ روزہ کی وجہ سے آپ کا اخلاص مضبوط ہو جاتا ہے، تثبیتا للاخلاص۔ اخلاص کے لیے روزہ سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ دیکھیے صبح اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک ہم عام طور پر خدا سے غافل ہوتے ہیں، غافل ہونے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، لیکن روزہ دار جو ہے صبح کے اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک خدا کے حاضر ہونے کا احساس کرتا ہے، اسی لیے کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے۔ احساس حضور خدا ہے، احساس کرتا میں خدا کے سامنے ہوں، خدا کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں احادیث میں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ لیکن صبح سے رات تک یہ انتظام ہے، پھر رات کے وقت مغرب سے سحر تک قرآن، دعا، نماز، معارف دینی کے ایسا تسلسل کے ساتھ انتظام کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی شقی ہی گناہ کرے گا، ورنہ ثواب کمانے کی ایک بہار ہے رمضان۔ وَالصَّوْمَ تَثْبِيتًا
اخلاص. جناب سیدہ ایک درود پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب وقت کافی آیا. جناب سیدہ اسی خطبہ میں اخلاقی مختلف معارف کی طرف اشارہ فرماتی ہے. والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ. امر معروف پر عمل کرو، پورا معاشرہ محفوظ رہے گا. پورا معاشرہ کی مصلحت امر معروف نہی از منکر میں. قیام کربلا جیسا عظیم قیام کا فلسفہ امام نے کیا بیان کیا؟ فرمایا امر معروف کے لیے میں جا رہا ہوں، نہی از منکر کے لیے میں جا رہا ہوں. وبر الوالدین فرض اللہ بر الوالدین وقایت من السخط. والدین کے ساتھ نیکی کرو، خدا کے غضب سے آپ محفوظ رہیں گے. بہت اہم چیز ہے. ابھی مغربی ثقافت کی وجہ سے فیملی کے اقدار نابود ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک والدین کا مقام ہے. غضب خدا سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. عجیب شرط. معصومین فرماتے ہیں والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا ایسا واجب جس کی کوئی شرط و شروط نہیں ہے. والدین کافر ہو، مشرک ہو، بلکہ نہ صرف مشرک، آپ کو مشرک بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي. دونوں کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مشرک بنائے، تب بھی ان کی بات نہ مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. نیکی کے ساتھ عمل کرو. والدین عام کافر ہو، دوسرے مسلمان فرقوں سے تعلق رکھتے ہو، ہر ایک کے بارے میں حدیث ہے، دوسرے مسلمان فرقوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، ان کی خدمت کرنا، سب کی خدمت. والدین اگر مومن ہو تو مزید، یعنی والدین ہونے کے ناطے سے آپ پر حق آتا ہے. مشرک بھی ہو، پھر مسلمان ہو تو حق مزید بڑھ جاتا ہے، پھر مومن ہو تو مزید حق بڑھ جاتا ہے. پھر اگر نیک والدین ہیں، جتنا ان کے اندر نیکی زیادہ اتنا آپ کے اوپر ان کا حق زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن والدین کا حق نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی کرنے کو حکم حتی کافر کے ساتھ بھی محفوظ ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. نہ اپنی ناراض ہونے کا اظہار بھی نہ کرو، اف تک نہ کہو. ایک توہین والدین کے توہین کے کم ترین درجہ ہے. اطاعت واجب ہونے کے لحاظ سے مختلف ہے. والدین کے ہر بات واجب نہیں ہے اطاعت کرنا. اطاعت الگ ہے، توہین کرنا، اذیت دینا الگ ہے. تو والدین کی توہین کی اجازت نہیں ہے. والدین کو تکلیف پہنچانے کی بجائے ہر وہ کام جو والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ خدمات والدین کی جتنی زیادہ خدمت کرے اتنا ہی عظیم ثواب. اسی لیے فرماتے ہیں وَرَعَایَةَ الْوَالِدَيْنِ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً مِنَ السُّخْطِ. خشم خدا سے بچنے کا ذریعہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. خدا نے قرآن میں مختلف آیات میں والدین کے ساتھ نیکی کو اپنے نیکی کے ساتھ ملایا ہے. والدین کی شکریہ ادا کرنے کو اپنے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ملایا. ان اشکر لی ولوالدیک. میرے شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. کیونکہ انسان کے ایک قسم کے والدین مظہر خدا ہے. ایک انسان کے لیے خدا خالق ہے لیکن والدین کے ذریعے خلق کیا ہے. خدا رحیم ہے، والدین کے ذریعے رحم کیا ہے. خدا مہربان ہے، والدین کے ذریعے مہربانی ہوئی ہے. خدا رزق دینے والے، والدین کے ذریعے رزق ملی ہے. خدا رب ہے، تربیت کرنے والا، والدین کے ذریعے تربیت ہوئی. دیکھیے تمام خدا کے رحمتیں والدین کے ذریعے بچوں تک پہنچتی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے والدین کے شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ خدا کے بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. والدین کے احسانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود ان کو شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو اندیکھے خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. جناب سیدہ اپنے اس خطبے میں جس حالت میں آپ مسجد میں گئی
مسلمانوں کو اخلاقی اقدار کی طرف دعوت دی، قرآن کی طرف، پیغمبر کی طرف، امامت کی طرف۔ وَإِمَامَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری امامت کے ذریعے دین میں نظم پیدا ہوگا، دین کی ہر چیز اپنی جگہ پر، صحیح جگہ پر اس وقت واقع ہوگی جب ہماری امامت کو تم قبول کرو گے۔ امامت باعث نظام دین ہے۔ ایام فاطمیہ ہے، جناب سیدہ وہ مظلومہ ہستی ہے، اسلام میں سب سے پہلی مظلوم ہستی جناب سیدہ کی ہستی ہے۔ نفاق کے ہاتھوں شہید ہونے والی ہستی۔ جناب سیدہ جب پیغمبر سے جدا ہو گئی، آپ کو وہ مشہور شعر ہے، مصیبتیں اس طرح سے مجھ پر ٹوٹ پڑی، اگر یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جناب سیدہ اس طرح سے اپنے بابا کی یاد کرتے ایک دفعہ علی سے فرماتے، یا علی میرے والد گرامی کے پیراہن مجھے عطا کیجئے۔ علی کے پاس یہ پیراہن محفوظ تھے، علی نے لا کر دے دیا، اس کو سینے سے لگایا اور اتنی روئی بے ہوش ہو گئی، اتنی روئی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم جناب سیدہ کی کیا حالت تھی۔ ایک واقعہ پیراہن سے میرے ذہن میں آتا ہے، جب شہزادی زینب حسین کے پیراہن لے کر گئی مدینہ، جب روزہ یہ جناب سیدہ پر پہنچی، آپ نے پیراہن حسین کو جناب سیدہ کے قبر مبارک پر پھینک دیا، فرمایا امی میں حسین کی طرف سے تحفہ لے کر آئی ہوں۔ جناب سیدہ اس طرح سے پیغمبر کی یاد کرتی ہیں۔ بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا ہے، بلال کو بلاتی ہے، فرماتی بلال اذان دے دو، میں اپنے بابا کے دنوں کو یاد کروں، بابا کے ایام کو یاد کروں۔ بلال نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ تک شاید پہنچا ہی تھا، یاد پیغمبر نے جناب سیدہ کو غشی کے عالم میں پہنچا دیا۔ بلال رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جناب سیدہ ہوش میں آئی، فرمایا بلال آگے بڑھو، فرمایا سیدہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، درخواست کی، معاف کیا۔ ایک دن جناب سیدہ شدت کے ساتھ رو رہی تھی، علی نے فرمایا پیغمبر کی بیٹی آپ رو رہی ہے، اتنی زیادہ رو رہی ہے، فرمایا علی میں آپ پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ بابا کی یاد کرتی ہے، علی کی مظلومیت کی یاد کرتی ہے۔ جب انصار و مہاجرین کی زوجات آئی اور احوال پرسی کی، آپ بیمار ہیں، آپ کی حالت غیر ہے، آپ رو رہی ہیں، فرمایا میں کیوں نہ گریہ کروں، پیغمبر کل دنیا سے گئے، آج وصی پیغمبر پر ظلم ہوا۔ اب جناب سیدہ کے آخری ایام پہنچا ہے، حضرت اسماء سے فرماتی ہے، اسماء کچھ پانی لاؤ، پانی لایا، آپ نے غسل کیا، وضو کیا، نماز کے لیے تیار ہو گئی، نماز کے ایک مخصوص کپڑا آپ نے زیب تن کیا، اس کے بعد نماز کے بعد فرمایا اسماء مجھے آواز دینا، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو سمجھ لینا میں بابا کے پاس گئی ہوں۔ اسماء کچھ انتظار کرنے کے بعد آواز دی، پیغمبر خدا کی بیٹی، سید مرسلین کی بیٹی، بہترین ہستی کی بیٹی آواز دیتی جا رہی ہے، جواب نہیں
سنا، اندر گئی، کیا دیکھتی ہے؟ پیغمبر خدا کی بیٹی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اسماء گریہ وزاری کرتی ہے، اپنے گریبان چاک کرتی ہے، اسی حالت میں حسنین پہنچ جاتے ہیں۔ اسماء پریشان ہے، حسنین نے فرمایا اسماء امی کے آرام کرنے کا موقع نہیں تھا، اس وقت میں کبھی امی آرام نہیں فرماتی تھی، یہ کیا ہوا؟ فرمایا آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں، آپ کو تعزیت پیش کرتی ہوں، آپ کے امی آپ کے نانا کے پاس چلی گئی۔ حسنین جناب سیدہ کی جسم اطہر کی طرف آتے ہیں، حسن فرماتے اماں بات کیجئے، میں آپ کا حسن ہوں۔ حسین فرماتے ہیں اماں مجھ سے بات کرے، میں آپ کا حسین ہوں، میرے دل پھٹتا جا رہا ہے، میرے دل پارا پارا ہو رہا ہے۔ حسنین گریان روتے ہوئے مسجد کی طرف گئے، علی مرتضیٰ کو خبر دی۔ روایت کے مطابق علی نے جب یہ خبر سنی بے اختیار زمین پر گر پڑے۔ یہ اتنی عظیم مصیبت تھی، علی نے ایک شعر میں فرمایا وَأَنَّ افتقادِ فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، پیغمبر کے بعد فاطمہ سے جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے کوئی دوست اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ علی روتے ہوئے آئے دولت سرا میں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا تھا علی حضرت زہرا جانے والی ہے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ شاندار جنازہ کا انتظام کرنا ہے۔ تو علی نے فرمایا تھا عباس آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جناب سیدہ نے وصیت کی ہے میرے جنازے پر ظالمین کو آنے نہیں دینا، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ اصحاب مقاتل کہتے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب سیدہ نہیں چاہتی دشمن آپ کے جنازے پر حاضر ہو، جناب سیدہ دشمن کو تا روز قیامت رسوا کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں غسل کے لیے بھی فرمایا رات کے وقت ہو، غسل دن کے وقت ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کی تکفین دن کے وقت ہو کیا مشکل ہے؟ فرماتے شاید وجہ یہ ہے کہ اگر دن کے وقت علی جناب سیدہ کو غسل دیتے جناب سیدہ کے زخم نظر آتے۔ جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ علی کی تکالیف میں اضافہ ہو، زخم پر نظر پڑے، لیکن علی نے جناب سیدہ کے پہلو کو دیکھا کہ زخمی ہے، کھڑے ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگایا، ابر بہار کی طرح آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ آسمان عرض کے مولا آپ کو چاہیے ہمیں تسلی دے دے، آپ خود رو رہے ہیں۔ فرمایا میں زہرا سے جدائی پر نہیں رو رہا ہوں، زہرا کے زخم پر رو رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اللہم انا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين۔ خدایا جناب سیدہ کا واسطہ، جناب سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، اولاد فاطمہ کا واسطہ،